हुरैरी की ये बातें सुनकर मुझे बड़ी ही खुशगवार हैरत हुई। मैंने तो आम अमरीकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हवस परस्त होते हैं और गोरी चमड़ी की खूबसूरत औरत को देखते ही इनकी राल टपकने लगती है और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हसीन हुरैरी हुसैन हुरैरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से इसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारफ़ कराया था वो इस्लाम की बिल्कुल ही जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत यह है कि मेरे दिल में हुसैन हुरैरी के साथ साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझे इस्लाम के बारे में तारफ़ी लिटरेचर फ़राहम करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की शख्सियत का नाम जो साबका नाम था वो पीक है और इस्लामी नाम आयत हरीरी है। तो बिला तख़ीर शुरू करते हैं। पहले उनका मुख्तसर सा तारफ़ है, फिर उनकी दास्तान, उन्हीं की ज़बानी। जंग खलीज 1989 के जल्द बाद नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका की छावनी फोर्ट ब्रैग में मुसलमान फ़ौजियों की तादाद 100 थी, जिनमें एक ख़ातून आयत हरीरी भी थी। मसूफ़ा इन अफवाज में शामिल थी जो खलीज की जंग में शरीक होकर सऊदी अरब के फ़ौजी अड्डे दमाम में मुकीम रही थीं और वहीं से कबूल इस्लाम की सआदत हासिल हुई थी। 30 साला आयत हरीरी, जिसका ईस्वी नाम पीक था, स्टाफ सार्जेंट थी और इसे इस्लाम से इतनी मोहब्बत और वाबस्तगी थी कि वह मुलाजमत में रहते हुए भी सर पर स्कार्फ ओढ़ती थी और सातर लिबास पहनती थी और ये हक़ हासिल करने के लिए उसने कानूनी तौर पर खासी तगो-दो की थी। इसके कबूल इस्लाम की कहानी इसी की ज़बानी सुनिए। इराक़ ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमरीकी फ़ौजें वहाँ पहुँची तो खुश नसीबी से मैं भी उन 200 ख़वातीन में शामिल थी जो इस फ़ौज का हिस्सा थीं और दमाम छावनी में तैनात हुई। मैं वहाँ क्वार्टर मास्टर की खिदमत अंजाम दे रही थी। हमारी बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी जो 1000 फ़ौजियों पर मुश्तमिल थी। इनमें 200 ख़वातीन थीं। क्वार्टर मास्टर की हैसियत से मेरी ड्यूटी फ़ौजियों के लिए लिबास, ग़ज़ा और रसद का इंतज़ाम करना थी और इस हवाले से हमें मकामी तौर पर मुख्तलिफ़ अशिया की ख़रीदारी करनी होती थी। चुनांचे इस मकसद के लिए मुआवन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाज़म रखना पड़ा। ये लेबनान का एक मुसलमान हुसैन हुरैरी था। यही शख्स इस्लाम से मेरे तारफ़ का सबब बना और यही बाद में मेरा रफ़ीक ज़िंदगी करार पाया। हुआ यूँ कि चंद ही रोज़ में मैंने अंदाज़ा कर लिया कि हुसैन हुरैरी मुनफरद किरदार और इखलाक का मालिक है। मेरा अब तक का मुशाहदा था कि अमरीकी मर्दों की गालिब अक्सरियत औरत के मामले में बहुत ही गैर संजीदा है। वो इसे ऐश और तफरी का एक ज़रिया समझते हैं और अपने अमल से वो औरत के लिए एहतराम का असलूब इख्तियार नहीं करते और जो ही इन्हें मौका मिलता है वो औरत का तमस्खर उड़ाने, इसकी तजलील करने या हवस का निशाना बनाने से नहीं चूकते। लेकिन हुसैन हुरैरी का रवैया कतई मुख्तलिफ था। वो दिन का बेशतर हिस्सा मेरे साथ गुजारता, लेकिन कभी भूल कर भी इसने कोई छछोरी हरकत ना की। वक़ार और संजीदगी इसकी शख्सियत का लाजमी जुज़व था। मैंने इसकी आंखों में अमरीकी मर्दों की तरह कभी जिनसी भूख नहीं देखी। वो कभी बेबाकी से मुझसे निगाहें चार ना करता और अमूमन नज़रें झुकाकर वक़ार के साथ पेश आता। इस हवाले से मैंने बात की तो उसने बताया कि इस्लाम गैर औरतों से बेतकल्लफ़ होने से मना करता है और एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी दूसरी औरत को छूना तक हराम है। हुरैरी की ये बातें सुनकर मुझे बड़ी ही खुशगवार हैरत हुई। मैंने तो आम अमरीकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान बड़े हवस परस्त होते हैं और गोरी चमड़ी की खूबसूरत औरत को देखते ही इनकी राल टपकने लगती है और वो इसे हासिल करने के लिए हर जतन करते हैं। लेकिन हुसैन हुरैरी तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ किरदार का मुजाहरा कर रहा था और औरत के हवाले से इसने मुझे जिन इस्लामी तालीमात से मुतारफ़ कराया था वो इस्लाम की बिल्कुल ही जुदा तस्वीर पेश कर रही थी। हकीकत यह है कि मेरे दिल में हुसैन हुरैरी के साथ साथ इस्लाम के लिए नरम गोशा पैदा होता जा रहा था। मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझे इस्लाम के बारे में तारफ़ी लिटरेचर फ़राहम करे। चुनांचे हुसैन हुरैरी ने मुझे कुरान का एक अंग्रेज़ी तर्जमा ला दिया और जब मैंने इसका मताला शुरू किया तो इस किताब का स्लूक मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने देखा कि कुरान की तालीमात बड़ी सादा हैं और फितरी भी। ईसाईयत में तसलीस का अकीदा कभी मेरी समझ में नहीं आया था और यही हाल
کفارے اور پیدائشی گناہ گار کے نظریے کا تھا، لیکن عام لوگوں کی طرح ان عقیدوں کو میں محض رسمی طور پر بغیر سوچے سمجھے اختیار کیے ہوئے تھی، مگر اب جو قرآن مجید کو پڑھا تو بالکل ہی نئی دنیا نظر آئی۔ یہاں توحید کا تصور بڑا ہی واضح تھا۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں ہے، ہر طرح کے اختیارات اور کائنات کا اقتدار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو عقل و فہم اور ضمیر دے کر اس لیے ایک خاص مدت کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ وہ یہاں مختلف معاملات میں اپنی مرضی چلاتا ہے یا اللہ کے حکام پر کاربند رہتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی مجھے عین عقلی معلوم ہوا کہ موت جس پر وارد ہوتی ہے روح نہیں مرتی، اور انسان کے ایک ایک لمحے کا حساب محفوظ رکھا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب لازماً اس کے اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی۔ قرآن کے مطالعے اور حسین حریری سے گفتگوؤں کے نتیجے میں جب مجھے اسلام کی سمجھ آ گئی اور میں نے اسے عین عقل اور وجدان کے مطابق پایا تو ایک روز میں نے اسے قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ حسین بہت ہی خوش ہوا، اس نے مجھے 3 بار کلمہ شہادت پڑھایا، انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا، اور اس طرح میں اسلام کی مبارک و مقدس چھتری تلے آ گئی۔ اس نعمت پر میں خدائے قدوس کا جس قدر شکر ادا کروں کم ہے۔ اس کے جلد ہی بعد میں اور حسین باہمی شریک حیات بن گئے۔ میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے 5 گانہ نماز شروع کی۔ حسین نے مجھے سیاہ اور سفید رنگ کے سکار خرید دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور سر پر سیاہ سکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دیکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید سکارف باندھ کر کھڑی تھی، امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا، واقعی اس لباس میں ہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ ایک روز سیاہ سکارف باندھ کر میں حسین کے ساتھ باہر گھوم رہی تھی۔ ہر شخص تجسس سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تب میں نے ایک شخص کو روک کر کہا، میں سٹاف سارجنٹ پیک ہوں، آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا اور کھسیانہ ہو کر چل دیا۔ تاہم سرکاری فرائض کے دوران مجھے وہی صحرائی فوجی وردی پہننی پڑتی۔ میں نے سکارف کے بارے میں متعلقہ افسر سے بات کی لیکن اس کی اجازت نہ ملی۔ قبول اسلام کے 1 ماہ کے بعد میں دوبارہ امریکہ آئی اور فورٹ پریگ کی چھاؤنی میں تعینات ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ ڈیوٹی کے دوران بھی مجھے سکارف اور لمبا ساتر لباس پہننے کی اجازت مل جائے۔ اس کے لیے فوجی ملازمین کے قانونی مشیر جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی تاکہ اپنے حقوق کے حوالے سے بھی مجھے یہ رعایت حاصل ہو سکے، لیکن موصوف نے میرے اس نوعیت کے کسی حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ فورٹ پریگ سٹی میں چند مسلمان خواتین نے ایک اسلامی تبلیغی سماجی ادارہ قائم کر رکھا ہے جسے سسٹرز گروپ کہا جاتا تھا۔ میں بھی اس کی ایک ممبر بن گئی اور اس کی سرگرمیوں میں شامل ہونے لگی۔ اس کی ایک رکن خاتون کے خامند نے ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر قائم کر رکھا تھا اور خاصا باخبر آدمی تھا۔ اس خاتون نے اپنے خامند سے میرے مسئلے کی بات کی اور موصوف نے بھاگ دوڑ کر کے ایسے قوانین کی نقل حاصل کر لی جو ہر شہری کو اس کے مذہبی فرائض پر کاربند ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں دوبارہ جج ایڈوکیٹ جنرل سے ملی، متعلقہ حقوق کی نقل اسے پیش کر کے اپیل کی اور اس نے مجھے ڈیوٹی کے دوران براؤن رنگ کا سکارف لینے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا، ان قوانین کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اب نہیں کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہا، اور اس طرح اللہ کے فضل سے میں سرکاری فرائض کے دوران بھی سکارف پہننے لگی۔ لیکن مسئلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ مجھے فوج میں اور امریکی معاشرے میں رہتے ہوئے بار بار لوگوں کی سوالیہ نظروں اور استفہامیہ گفتگوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک روز ایک صاحب نے طنزی انداز میں کہا، یہ تم نے سر پر کیا چیتلا باندھ رکھا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیتلا نہیں ہے جناب، میں مسلمان ہوں اور میرے مذہبی فرائض کا ایک حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت سر کو کھلا نہیں رکھ سکتی۔ وہ بہت حیران ہوا اور متاثر بھی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سکارف کو دیکھ کر تجسس سے رک جاتے ہیں، لیکن میرا رینک دیکھ کر خاموشی سے مرعوب ہو کر چل دیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ E4 یا کم تر رینک کے ہوتے ہیں، جبکہ میں E6 رینک سے تعلق رکھتی ہوں جو فوج کا قابل لحاظ درجہ ہے۔
اسی طرح ایک بار مجھے کمانڈر سارجنٹ میجر نے انٹرویو کے لیے بلایا. یہ میرا سینئر ترین افسر ہے اور NCODP یعنی نان کمیشنڈ آفیسر ڈیولپمنٹ پروگرام کے انچارج کی حیثیت سے ہر ماہ 2 یا 3 افسروں سے ملاقات کیا کرتا ہے. وہاں بھی میرے اسکارف اور ساتر لباس کی بات چلی تو ایک خاتون آفیسر نے کہا, کیا فوج میں اس قسم کے حقوق کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا, دیکھیے یہاں کبھی بھی اس امر کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ کس کا کیا مذہب ہے, بلکہ ایک فوجی کی حیثیت سے اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. آپ عیسائی مذہب کے فوجیوں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہیں. لوتھرز کو مطلوبہ حقوق حاصل ہیں اور یہودیوں کا تو خاص خیال رکھا جاتا ہے. یہودی سپاہیوں اور افسروں کو رعایت حاصل ہے کہ وہ سور نہیں کھاتے, اس لیے وہ میس میں کھانا نہ کھایا کریں اور اپنی خوراک کا الگ انتظام کر لیں. اسی طرح شادی شدہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ شام کو اپنے گھروں میں چلے جایا کریں اور انہیں راشن کی بجائے نقد رقم فراہم کر دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کی اشیاء خرد و نوش خرید لیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق کیوں نہیں مل سکتا کہ میں اپنے عقیدے کے مطابق سر کو ڈھانپ سکوں؟ میری بات سن کر متعلقہ افسر سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر ہلا کر کہنے لگا, کیوں نہیں؟ آپ کو اس کا پورا حق حاصل ہے اور ہم اس حق کا تحفظ کریں گے. الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا. انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.